معزز سامعین، قرآن مجید میں اخلاص کے تعلق سے تقریباً 31 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اخلاص کا حکم دیا ہے۔ اخلاص تمام اعمال کی روح ہے۔ وہ عمل جس میں اخلاص نہ ہو ایسے جسم کی مانند ہے جس میں روح نہ ہو۔ ہماری زندگیوں میں، ہمارے ارادوں میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے عبادات میں اخلاص پیدا کریں۔ ہم جئیں صرف اللہ کے لیے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ہمارے لیل و نہار اللہ کے لیے ہو۔ دنیا کیا سمجھے، دنیا کیا کہے، اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں۔ ہمارے اعمال کا مقصد، ہمارے اعمال کا محور صرف رضا الہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمارے سامنے، ہمارے آنکھوں کے سامنے صرف رضا الہی مقصود ہو۔ جب اخلاص ہوگا تو ہمارے ہر کام میں خیر و برکت ہوگی۔ شیطان اخلاص پر حملہ کرتا ہے ریاکاری کے ذریعے، شہرت کا احساس دلاتا ہے۔ ریاکاری، اگر میری نماز میں ریاکاری ہوگی تو نماز گناہ میں تبدیل ہو جائے گی، حج و عمرہ گناہ میں تبدیل ہو جائے گی، صدقہ خیرات برباد ہو جائے گی۔ استغفار، ایسے حالت میں جب ہمیں ریاکاری کا اندیشہ ہو تو ہم فوراً استغفار طلب کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اخلاص ہمارے اعمال کی قیمت ہے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں ہماری قبولیت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم ہمارے اندر اخلاص پیدا کریں۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مقدار کو نہیں دیکھتا بلکہ اخلاص کو دیکھتا ہے۔ کثرت اعمال مراد نہیں ہوتی بلکہ اخلاص مراد ہوتا ہے۔ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اخلاص سے کیا جائے اللہ کے دربار میں وہ قبول ہوتا ہے۔ معزز صاحب، اخلاص بہت اہم ہوتی ہے۔ کافر کے دل میں بھی دیکھیے، جب تھوڑے لمحے کے لیے اس کے اندر اخلاص، جذبہ اخلاص سے وہ سرشار ہوتا ہے تو پروردگار وہاں بھی اس کی باتوں کو سنتا ہے۔ قرآن نے کہا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب وہ سمندر کے تھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے بھنور میں جب وہ پھنس جاتے ہیں، جب وہ تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ کر اللہ کو جب خالص جذبہ اخلاص کے ساتھ جب وہ پکارتے ہیں، اللہ ان کی بھی لاج رکھتا ہے۔ تو بتائیے، ہم موحد بندے، ہم اللہ کے نیک بندے جب اخلاص کے ساتھ، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جذبہ اخلاص کے عمل کے ساتھ ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری کہاں تک سنے گا اور ہماری کتنی لاج رکھے گا۔